الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 اور 179 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست میں آیت نمبر 177 کے ضمن میں ہم نے سمجھا کہ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے اتنا کافی نہیں کہ وہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لیں، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 ایمانیات اور عملی زندگی کے 5 اوصاف اپنے اندر پیدا کریں۔ وہ 5 ایمانیات یعنی ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب اور ایمان بالنبیین۔ اور عملی زندگی کے 5 اوصاف: نمبر 1، اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر مال خرچ کرنے کی عادت پڑ جائے۔ نمبر 2، نماز قائم کرے۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرے۔ نمبر 4، معاہدوں کو پورا کرنے کی عادت ڈالے۔ نمبر 5، صبر کرنے والے ہوں۔ تو جن کے اندر یہ 5 ایمانیات اور عملی زندگی کے یہ 5 بنیادی اوصاف ہوں گے، اللہ نے اس آیت میں فرمایا یہی سچے ہیں اور یہی لوگ متقین ہیں۔ اب اس آیت میں قصاص کے بارے میں چند اہم بنیادی ہدایات بیان کی جا رہی ہیں۔ گویا اس قتل اور قصاص کے معاملے کو سامنے رکھ کر امتحان کر لیا کہ تمہیں نیکی کی حقیقت سمجھ آئی بھی ہے یا نہیں، تم اس قتل اور قصاص کے معاملے کو کس طرح ہینڈل کرتے ہو؟ اللہ کی نازل کردہ ہدایات کی روشنی میں حل کرتے ہو یا غصے میں آ کر صبر کا بنیادی وصف چھوڑ کر کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہو جو قوانین خداوندی کے خلاف ہے؟ تو دیکھیے اب آیت کو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر فرض کر دیا گیا ہے مقتولین کا بدلہ لینا۔ یہ قصاص کے متعلق دین اسلام کا عادلانہ قانون ہے کہ جس نے عمدن جان بوجھ کر قتل کیا، قصاص میں یعنی بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ تو الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، یعنی اگر آزاد آدمی نے قتل کیا تو قصاص میں بدلے میں اسی آدمی کو قتل کیا جائے گا، کسی غلام کو قتل نہیں کیا جائے گا کہ اس کو حوالے کر دیں، اس کو لے جائیں اور قتل کر دیں۔ والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، یعنی اگر قاتل غلام ہے تو غلام کو قتل کیا جائے گا، یہ نہ ہو کہ غصے میں آ کر مالک کو قتل کر دیا جائے۔ والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت، اگر عورت نے قتل کیا تو قصاص اور بدلے میں عورت ہی کو قتل کیا جائے، یہ نہ ہو کہ غصے میں آ کر اس عورت کے کسی مرد کو، خاوند، بھائی، باپ یا بیٹے کو قتل کر دیا جائے، یوں نہیں ہوگا۔ والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ دیکھیے اسلام کا یہ کیسا عادلانہ قانون ہے جو کامل مساوات پر مبنی ہے، جو قتل کرے گا بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے۔ اب آیت کے اگلے حصے میں اس قانون کی ایک اور جہت کو ذکر کیا جا رہا ہے جس کو ہم دیت کہتے ہیں، خون بہا کہتے ہیں، کہ اگر مقتولین کے ورثاء قصاص معاف کر دیں تو پھر آگے کیا صورت ہوگی، اس کی ہدایات۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر جس شخص کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی کر دی جائے، یعنی مقتول کے ورثاء قصاص اور بدلہ لینا معاف کر دیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ حق دیتے ہیں کہ وہ معاف کر سکتے ہیں، مکمل بھی معاف کر سکتے ہیں۔ تمام ورثاء آپس کی رضامندی سے بغیر کچھ مال لیے بھی مکمل طور پر معاف کر سکتے ہیں، اور طے شدہ مال جس کو ہم دیت اور خون بہا بھی کہتے ہیں اس کو بھی لے سکتے ہیں، جتنے مال پر وہ راضی ہو جائیں اتنے مال پر سلو کی جا سکتی ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں دیت لینے والوں اور دیت دینے والوں کے لیے کچھ ہدایات اللہ دے رہے ہیں۔
فاتباع بالمعروف، تو پیروی ہو معروف طریقے پر، یعنی اگر کسی مال پر اتفاق ہو گیا اور صلح ہو گئی ہے تو دیت لینے والے مقتولین کے ورثاء مال وصول کرنے کے لیے اچھا طریقہ اختیار کریں، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور عمدہ طریقے سے ادائیگی کی جائے، یعنی قاتل اور اس کے ورثاء مقدار میں کمی کیے بغیر وقت مقررہ پر ادا کریں، اور مقتولین کے ورثاء کا احسان سمجھیں کہ انہوں نے قصاص بدلہ لینا معاف کر کے ہم سے مال پر صلح کر لی ہے، تو اچھے طریقے سے اس کو ادائیگی کر دیں۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی ہے، یعنی یہ معافی اور قانون دیت قتل کی سزا میں تخفیف ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہربانی ہے، ورنہ اگر اللہ گنجائش ہی نہ رکھتے اور قتل کے بدلے پھر قتل ہی ہوتا، تو یہ اللہ کی طرف سے تخفیف اور مہربانی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا، یعنی معاف کر کے پھر قتل کی پیروی شروع کر دے، دیت بھی وصول کر لے، پھر کسی کے غصہ یا غیرت دلانے پر پھر قتل کر دے، یا قاتلین دیت طے کر کے دیت ادا نہ کریں، تو جو بھی جس قسم کی بھی زیادتی کرے گا قاتلین میں سے یا مقتولین میں سے، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دنیا میں تو جو کچھ بھی کر لے پھر اس کا محاسبہ ہوگا آخرت میں، جہاں ان کو عذاب علیم ملے گا۔ اب اگلی آیت میں اس قانون قصاص کی افادیت، یعنی کیا فائدہ اس سے حاصل ہوگا، وہ بیان کر رہے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تمہارے لیے اس قانون قصاص میں بڑی زندگی ہے، کیونکہ قانون کے خلاف، اس قانون کے خلاف کرنے میں لوگ خوف کریں گے، پھر لوگ قتل کرنے سے ڈریں گے، اور جن کا قتل ہوا ان کو اگر قصاص بدلہ مل جائے تو معاملہ آگے بھی نہیں بڑھے گا اور معاشرے میں امن رہے گا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو، یعنی امید ہے کہ تم امن پر مبنی اللہ کے اس قانون کی خلاف ورزی کرنے سے بچتے رہو گے اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے بھی بچتے رہو گے۔ اب ذرا خلاصے کے طور پر چند اہم باتیں میں یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں، ان کو ذہن نشین کر لیجئے۔ نمبر 1، جس نے قتل کیا قصاص بدلے میں صرف اسی کو قتل کیا جائے گا، خواہ قتل کرنے والا مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، امیر ہو یا غریب، کیونکہ انسان ہونے میں سب برابر ہیں، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ نمبر 2، بدلے میں صرف اسی ایک کو قتل کیا جائے گا، ایک کے بدلے 2، 4 یا 5، 10 قتل نہیں کیے جائیں گے کہ ہمیں تو سکون نہیں مل رہا ہم تو زیادہ قتل کریں گے، نہیں، صرف ایک قتل کیا جائے گا۔ نمبر 3، قتل عمد، عمدن جان بوجھ کر قتل کرنے والے سے قصاص لیا جائے گا، قتل خطا پر قصاص نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 4، مقتولین کے ورثاء قصاص بدلہ خود نہیں لیں گے، حاکم وقت کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ جیسے ہمارے ہاں عدالتوں کا نظام ہے، ان عدالتوں کے ذریعے قصاص لیا جائے گا۔ ہاں اگر عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا تو یہ ان کا معاملہ ہے۔ جو لوگ نیکی کی راہ کا بنیادی وصف صبر کو ذہن میں رکھتے ہیں اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے جسے اللہ نے منع فرمایا، اگر وہ بھی کوئی غیر شرعی قدم اٹھا لے تو قاتل میں اور اس میں کیا فرق رہا؟ قاتل نے بھی اللہ کا حکم توڑ کر قتل کر دیا، اور مقتولین اگر اپنے طور پر بدلہ لیتے ہوئے قتل کر دیں گے تو یہ بھی اللہ کے احکام کو روند رہے ہیں، تو پھر دونوں ہی دن قیامت اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے۔ نمبر 5، صرف مقتولین کے ورثاء کو معاف کرنے کا حق حاصل ہے، ان کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ قاتل کو معاف کر دے، لیکن اس کے خلاف ہمارے ملک میں صدر مملکت کو سزائے موت معاف کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ نمبر 6، مقتولین کے ورثاء کو یہ حق حاصل ہے کہ قصاص معاف کر کے کسی رقم پر صلح کر لیں اور دیت کی رقم لے لیں، یہ ان کو حق حاصل ہے۔ نمبر 7، دیت کی رقم مقتولین کے ورثاء میں
وراثت کے حصوں کے مطابق تقسیم ہوگی۔ نمبر 8، مقتولین کے ورثاء کی طرف سے قصاص لینے یا معاف کر کے دیت کی رقم لے لینے سے قاتل سے قتل کا گناہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ قاتل کو اس گناہ سے اللہ کے دربار میں توبہ کرنی ہوگی۔ تو یہ 8 باتیں میں نے خلاصے کے طور پر ذکر کر دی، ان کو ذہن میں رکھیے۔ اور بھی مزید اس کے اندر تفصیلات ہیں، جس کو کوئی مسئلہ پیش آئے اور سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو وہ کسی اہل علم سے پوچھ کر اس معاملے کو ہینڈل کرے، تاکہ کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں مجرم نہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکام و ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔